فرض کریں کہ کسی نے ایک بہت ہی شاندار، کافی مہنگا اور جدید ترین مکان کرائے پر لیا ہے۔ اچھا، یعنی ہر طرح کی سہولت وہاں موجود ہے۔ بالکل ہر وہ سہولت جس کا آپ تصور کر سکتے ہیں۔ چمکتے ہوئے فرش ہیں، جدید کچن ہیں، بڑے بڑے ہوادار کمرے ہیں۔ لیکن ایک بہت بڑا اور کچھ عجیب سا مسئلہ ہے اس گھر میں۔ وہ کیا؟ مسئلہ یہ ہے کہ کرایہ دار اپنی مرضی سے اس مکان کی کسی بھی دیوار کا رنگ نہیں بدل سکتا۔ مطلب وہ اپنی پسند کا کوئی فرنیچر اپنی مرضی کی جگہ پر بھی نہیں رکھ سکتا۔ کیوں بھئی؟ کیونکہ مکان مالک نے پہلے سے ہی طے کر دیا ہے کہ صوفہ کہاں رکھا جائے گا اور ٹی وی کہاں لگے گا۔ آپ اس میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتے۔ یہ تو واقعی بڑی الجھن والی بات ہے۔ آپ وہاں رہ تو رہے ہیں، لیکن وہ جگہ آپ کی اپنی محسوس نہیں ہوتی۔ ہاں، اور اس سے بھی زیادہ پریشان کن اور میں کہوں گی خطرناک بات یہ ہے کہ اس مکان کے تمام دروازوں اور تالوں کی چابیاں، یہاں تک کہ اس تجوری کی ماسٹر کی بھی جس میں اس کرایہ دار نے اپنی زندگی بھر کی جمع پونجی اور اہم ترین کاغذات رکھے ہیں، وہ مکان مالک کی جیب میں ہے۔ اوہ، یہ تو بہت ہی غیر محفوظ صورتحال ہے۔ بالکل، مکان مالک جب چاہے اس تجوری کو کھول سکتا ہے، دیکھ سکتا ہے کہ اندر کیا رکھا ہے، اور کرایہ دار اس مداخلت پر کچھ نہیں کر سکتا سوائے خاموش رہنے کے۔ دیکھیں، یہ ایک انتہائی خوفناک اور بے بسی والی صورتحال ہے۔ بظاہر تو ایسا لگتا ہے کہ آپ کے پاس ایک بہت ہی خوبصورت چھت موجود ہے اور آپ ایک شاندار سہولت کا فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ لیکن اصل میں آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ جی ہاں، بالکل۔ اگر ہم حقیقت کی عینک سے دیکھیں تو آپ کے پاس اپنا کچھ بھی نہیں ہے۔ سارا کنٹرول، ساری طاقت اور سب سے اہم بات، آپ کی ساری رازداری کسی اور کے ہاتھ میں ہے۔ صحیح۔ یہ آزادی نہیں ہے، یہ محض ایک سراب ہے جس میں انسان وقتی سہولت کی خاطر اپنی خود مختاری کا سودا کر لیتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو آئیے اس کا تفصیل سے جائزہ لیتے ہیں، کیونکہ جب ہم آج کے ڈیجیٹل دور میں کاروبار کی بات کرتے ہیں تو صورتحال بالکل اسی کرائے کے مکان جیسی ہے۔ 100% ایسا ہی ہے۔ ہم سب شعوری یا غیر شعوری طور پر کسی نہ کسی ڈیجیٹل مکان میں کرایہ دار بنے بیٹھے ہیں، اور ہماری آج کی اس تفصیلی گفتگو کا بنیادی مقصد بھی اسی پیچیدہ موضوع کی تہوں تک پہنچنا ہے۔ بالکل، اور آج ہمارے پاس جو معلومات ہیں ان کا ماخذ کافی دلچسپ ہے۔ جی، آج ہمارے سامنے کچھ پروموشنل مواد اور ویڈیو ٹائٹلز موجود ہیں جو بزیپ یعنی BIZAPP نامی ایک سروس کی طرف سے پیش کیے گئے ہیں۔ ان کے پیغامات میں کاروبار کے لیے ڈیجیٹل سسٹمز، کسٹم ایپس اور ڈیٹا کنٹرول کے حوالے سے کچھ بہت ہی جرأت مندانہ دعوے کیے گئے ہیں۔ ہاں، میں نے بھی وہ ٹائٹلز دیکھے ہیں۔ کافی سیدھی بات کرتے ہیں وہ۔ بالکل۔ تو آج ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ جو بنی بنائی ایپس ہوتی ہیں، جنہیں عام طور پر ریڈی میڈ یا SaaS یعنی سافٹ ویئر ایز اے سروس کہا جاتا ہے، ان کے اندرونی میکانزم میں آخر کیا خامیاں ہیں، اور ایک ایسا ماڈل تکنیکی سطح پر کیسے کام کرتا ہے جہاں کاروبار کا اپنی ٹیکنالوجی پر 100% اختیار ہو۔ ان پیغامات اور ویڈیو کے عنوانات کو دیکھتے ہوئے جو چیز مجھے سب سے نمایاں لگی نا، وہ ان کا براہ راست اور بے باک انداز ہے۔ مثال کے طور پر ان کا ایک ٹائٹل واضح طور پر کہتا ہے کہ بنی بنائی ایپس کو چھوڑیں، اپنا ڈیجیٹل سسٹم خود ڈیزائن کریں۔ اچھا، سیدھا روایتی ایپس پر وار کیا ہے۔ بالکل، اور ایک اور عنوان ہے ڈیٹا سیکیورٹی اور مکمل اختیار۔ اب دیکھیں، یہ صرف مارکیٹنگ کے دلکش الفاظ نہیں ہیں، یہ دراصل ایک بہت بڑے عالمی مسئلے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ وہ درد جسے ہم پین پوائنٹ کہتے ہیں؟ بالکل، جی ہاں، بالکل۔ یہ ان لاتعداد کاروباری افراد کی آواز ہے جو برسوں سے ان روایتی ایپس کے سخت اور ناقابل تبدیلی فریم ورکس کے اندر گھٹن محسوس کر رہے ہیں۔ صحیح۔ کیونکہ آج کے دور میں ٹیکنالوجی کو اپنانا محض جدید نظر آنے کا شوق نہیں رہا، بلکہ یہ اب کاروباری بقا کا اور اس سے بڑھ کر کاروباری خود مختاری کا مسئلہ بن چکا ہے۔ تو اگر ہم اسی کرائے کے مکان والی تشبیہ سے بات کو آگے بڑھائیں تو جب ہم بنی بنائی ایپس کو دیکھتے ہیں، ان میں سب سے بڑی رکاوٹ یہ آتی ہے کہ ان کا ایک فکسڈ ڈیزائن ہوتا ہے۔ جی بالکل فکسڈ ہوتا ہے۔ ان ذرائع میں ویڈیو کے ایک منظر کا جو ذکر کیا گیا ہے، جس میں ایک کاروباری شخص کو اسکرین کے سامنے سر پکڑے اور کافی الجھا ہوا دکھایا گیا ہے، وہ دراصل
اسی بے بسی کی عکاسی کرتا ہے۔ وہ پریشان ہے کہ یہ سسٹم اس کے کام کے طریقے سے کیوں نہیں چل رہا۔ بالکل، کیونکہ جب ایک کاروبار کسی ریڈی میڈ ایپ کو خریدتا ہے یا اس کا سبسکرپشن لیتا ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ایپ کاروبار کے حساب سے چلتی ہے؟ اس کا سیدھا سا جواب ہے بالکل نہیں، اور یہی سب سے بنیادی خرابی ہے۔ یعنی مشین آپ کے حساب سے نہیں چل رہی۔ جی، ریڈی میڈ ایپس ایک ون سائز فٹس آل کے اصول پر بنائی جاتی ہیں، یعنی ایک ہی قمیص جو ہر کسی کو پہنانے کی کوشش کی جاتی ہے، چاہے اس کا سائز کچھ بھی ہو۔ یہ تو بڑی ناممکن سی بات ہے۔ بالکل ہے۔ اب دیکھیں، ایک ہارڈ ویئر اسٹور کے کام کرنے کا طریقہ اور ان کی انوینٹری مینجمنٹ کا انداز ایک بیکری سے بالکل مختلف ہوتا ہے نا؟ ظاہر ہے، دونوں کا کسٹمر بیس اور پروڈکٹ بالکل الگ ہے۔ ان کے بل بنانے کا طریقہ الگ ہے، کسٹمر سے ڈیل کرنے کا انداز الگ ہے، لیکن جب وہ کوئی ریڈی میڈ ایپ استعمال کرتے ہیں تو ایپ ان کے قدرتی کام کے بہاؤ کو، یعنی ان کے ورک فلو کو نہیں سمجھتی۔ یعنی انہیں ایپ کے حساب سے چلنا پڑتا ہے۔ بالکل الٹا، کاروباری شخص کو اپنے ملازمین کی ٹریننگ کرنی پڑتی ہے، اپنے کام کے برسوں پرانے اور کامیاب طریقوں کو بدلنا پڑتا ہے تاکہ وہ اس ایپ کے مینیوز اور بٹنز کے حساب سے فٹ آ سکیں۔ یہ تو بالکل ایسی بات ہو گئی نا کہ آپ نے اپنا کام تیز کرنے کے لیے ایک مہنگی مشین خریدی، لیکن وہ مشین چلانے کے لیے آپ کو اپنی پوری فیکٹری کا نقشہ ہی بدلنا پڑ گیا۔ بہت ہی زبردست مثال دیا آپ نے، بالکل ایسے ہی ہے۔ ٹیکنالوجی کو تو انسان کی خدمت کرنی چاہیے تھی، نہ کہ انسان کو ٹیکنالوجی کے سانچے میں قید کر دینا چاہیے۔ لیکن میرے خیال میں یہ تو صرف ظاہری مسئلہ ہے جو ہر روز کام کرنے والے کو نظر آتا ہے۔ جی، اس سے بھی کہیں زیادہ گہرا اور خطرناک مسئلہ کچھ اور ہے۔ آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں، اور وہ گہرا مسئلہ ڈیٹا کی ملکیت کا ہے۔ آج کی معیشت میں، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں، ڈیٹا ہی نیا سونا ہے، نیو گولڈ۔ بالکل، ڈیٹا سب کچھ ہے۔ آپ کا روزانہ کا منافع، آپ کے کسٹمرز کے فون نمبرز، ان کی خریداری کی عادتیں، یہاں تک کہ آپ کی سپلائی چین کی کمزوریاں، یہ سب کچھ کہاں جا رہا ہے؟ کسی اور کے سرور پر؟ جی، جب آپ کوئی بنی بنائی کلاؤڈ ایپ استعمال کرتے ہیں تو یہ سارا انتہائی قیمتی اور حساس ڈیٹا کسی دوسری کمپنی کے سرورز پر جا کر محفوظ ہو رہا ہوتا ہے۔ تو مطلب ہم اپنا ڈیٹا خود دوسروں کو دے رہے ہیں؟ تکنیکی لحاظ سے آپ اپنے ہی کسٹمرز کا ڈیٹا کسی تیسرے فریق کے حوالے کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ رازداری اور مستقبل کی سیکیورٹی کے لحاظ سے ایک ٹائم بم پر بیٹھنے کے مترادف ہے۔ لیکن ایک منٹ ویٹ، یہاں میں تھوڑا سا مختلف زاویہ لانا چاہوں گی اس بات پر۔ جی بتائیے۔ کیونکہ بظاہر یہ بات اتنی سیدھی نہیں لگتی۔ آج کل کی دنیا میں کیا کلاؤڈ سٹوریج پر ڈیٹا رکھنا ایک عام بات نہیں ہو گئی ہے؟ میرا مطلب ہے، ہم روزمرہ زندگی میں دیکھتے ہیں لوگ اپنی نجی تصویریں، ای میلز وغیرہ بڑی بڑی کمپنیوں کے کلاؤڈ پر ہی تو رکھتے ہیں۔ ہاں، یہ عام تو ہو گیا ہے، لیکن اور کیا یہ حقیقت نہیں کہ یہ جو بڑی تھرڈ پارٹی ایپس ہوتی ہیں ان کے پاس سائبر سیکیورٹی کے بڑے بڑے ماہرین ہوتے ہیں، انہوں نے کروڑوں روپے اپنے سرورز کی حفاظت پر لگائے ہوتے ہیں؟ یہ بات درست ہے۔ دوسری طرف اگر ایک عام دکاندار، فرض کریں ایک کپڑے کا تاجر ہے، وہ اپنا ڈیٹا خود مینج کرے تو ہو سکتا ہے وہ اپنا پاسورڈ ہی 1 2 3 4 5 6 رکھ دے اور ہیک ہو جائے۔ ہاں، یہ خطرہ تو ہے، بالکل۔ تو کیا کسی بڑی اور معروف تھرڈ پارٹی ایپ پر ڈیٹا رکھنا دراصل ایک زیادہ محفوظ آپشن نہیں ہے؟ یہ تو ایسا ہی ہے نا کہ آپ اپنا کیش گھر کے تکیے کے نیچے رکھنے کے بجائے ایک مضبوط بینک کی تجوری میں رکھوا دیں۔ اس سے ایک بڑا اہم سوال جنم لیتا ہے، اور آپ نے جو بینک کی تشبیہ دی ہے نا، یہیں سے اس مغالطے کی تہہ تک پہنچا جا سکتا ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ دیکھیں، سیکیورٹی اور خود مختیاری یا ملکیت میں ایک بہت بڑا فرق ہے۔ یہ درست ہے کہ ایک بڑی ٹیک کمپنی کا سرور شاید آسانی سے ہیک نہ ہو، یعنی وہ سیکیور ہے، لیکن کیا وہ بینک کی طرح کام کرتے ہیں؟ میرا خیال تھا کہ شاید کرتے ہوں گے۔ نہیں، بینک آپ کے پیسوں کو دیکھ کر یہ فیصلہ نہیں کرتا کہ آپ کے مقابلے کون سا نیا کاروبار شروع کیا جا سکتا ہے، جبکہ تھرڈ پارٹی ایپس کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے، اور اکثر ان کے معاہدوں کے باریک الفاظ میں لکھا بھی ہوتا ہے کہ وہ آپ کے ڈیٹا کے ٹرینڈز کا تجزیہ کر سکتے ہیں۔ مطلب وہ ہمارے ڈیٹا کو پڑھ سکتے ہیں اور استعمال کر سکتے ہیں؟ بالکل، وہ دیکھ سکتے ہیں کہ کس علاقے میں کون سی پروڈکٹ زیادہ بک رہی ہے۔ آپ دراصل انہیں اپنے کاروبار کا اندرونی ایکس رے روزانہ کی بنیاد پر بالکل مفت فراہم کر رہے ہیں۔ او مائی گاڈ، یعنی مسئلہ صرف ہیکرز کا نہیں ہے
مسئلہ اس کمپنی کا اپنا بھی ہے جو وہ سروس دے رہی ہے، وہ ہمارے ڈیٹا کو اپنے مفاد کے لیے اور شاید ہمارے ہی خلاف استعمال کر سکتے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے، اور اس سے بھی بڑا خطرہ، جسے ہم تکنیکی زبان میں وینڈر لاک ان کہتے ہیں، وہ پیدا ہوتا ہے۔ وینڈر لاک ان، یہ کیا ہوتا ہے؟ فرض کریں کہ کل کو وہ ایپ کمپنی اپنی فیس دگنی کر دیتی ہے، یا ان کا سرور کسی وجہ سے ایک دن کے لیے ڈاؤن ہو جاتا ہے، کیا آپ انہیں چھوڑ کر آسانی سے کسی اور سسٹم پر جا سکتے ہیں؟ مجھے لگتا ہے کہ یہ کافی مشکل ہوگا۔ یہ لگ بھگ ناممکن ہوتا ہے، کیونکہ آپ کی پوری کاروباری تاریخ ان کے پاس ہے۔ اگر آپ ان سے اپنا ڈیٹا مانگیں گے بھی تو وہ آپ کو ایک ایسی بے ہنگم CSV فائل میں ڈیٹا دے دیں گے جسے سمجھنا یا کسی نئے سسٹم میں ڈالنا ایک عام دکاندار کے بس کی بات ہی نہیں ہوتی۔ واہ! آپ ایک طرح سے ان کے یرغمال بن جاتے ہیں۔ آپ کا کاروبار چل رہا ہے لیکن اس کی سانسیں کسی اور کے کنٹرول میں ہیں۔ یہ وضاحت واقعی بہت کچھ واضح کر دیتی ہے۔ یہ وہ چھپی ہوئی قیمت ہے جس کے بارے میں کوئی نہیں سوچتا جب وہ کوئی ریڈی میڈ ایپ سبسکرائب کرتا ہے۔ جی بالکل۔ تو اب جبکہ ہم نے اس معمے کو سمجھ لیا ہے کہ پرانے طریقے میں خرابی صرف ڈیزائن کی نہیں بلکہ بقا اور ملکیت کی ہے، تو یہاں سے بزائب کے ماڈل کی انٹری ہوتی ہے۔ ان کا ایک بڑا دلچسپ سلوگن ہے کہ اسمارٹ ایپ اسمارٹ بزنس۔ وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کے پاس بنی بنائی ایپس کا کوئی شیلف نہیں ہے جہاں سے وہ چیزیں اٹھا کر بیچتے ہوں، بلکہ وہ 100% صارف کی مرضی کی یعنی کسٹم ایپ بنا کر دیتے ہیں۔ اب ٹیکنیکلی اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ اب کاروبار کو مشین کے حساب سے نہیں بدلنا پڑے گا، بلکہ مشین کو کاروبار کے بہاؤ کے حساب سے تراشا جائے گا۔ یعنی وہ کپڑا اب آپ کے سائز کا ہی سلا جائے گا۔ بالکل۔ اگر ایک ریسٹورنٹ چاہتا ہے کہ ان کے آرڈر لینے کا طریقہ 3 کلکس کے بجائے صرف 1 کلک پر مشتمل ہو تو وہ ایپ ویسے ہی بنے گی۔ زبردست۔ کسٹم ڈیولپمنٹ کا مطلب ہے کہ سافٹ ویئر کا ہر بٹن، ہر رنگ، ہر رپورٹنگ کا طریقہ اس کاروباری شخص کے ذہن اور ضرورت کی عکاسی کر رہا ہوگا۔ اس سے تو کام کی رفتار بہت تیز ہو جائے گی۔ جی، اس سے نہ صرف کام میں تیزی آتی ہے بلکہ ملازمین کی کارکردگی بھی حیران کن حد تک بڑھ جاتی ہے، کیونکہ انہیں کچھ نیا یا پیچیدہ نہیں سیکھنا پڑتا، بس اپنے پرانے کام کو ایک ڈیجیٹل اسکرین پر دیکھنا ہوتا ہے۔ اور یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ ایپ کو اپنی مرضی کا بنوا لینا ایک بات ہے، لیکن ان کے ماڈل میں مجھے جو سب سے بڑا دعویٰ نظر آیا وہ دراصل ڈیٹا کی ملکیت کے حوالے سے ہے۔ جی، وہ کلاؤڈ والا حصہ۔ ہاں، وہ کہتے ہیں کہ آپ کا ڈیٹا کسی نامعلوم سرور یا کلاؤڈ پر نہیں جائے گا، بلکہ اسے آپ کے اپنے ذاتی گوگل کلاؤڈ پر محفوظ کیا جائے گا۔ اب ذرا اسے سمجھائیں، کیونکہ جب میں سنتی ہوں نا کہ مجھے اپنا گوگل کلاؤڈ سنبھالنا پڑے گا تو مجھے لگتا ہے کہ شاید مجھے اب کوئی IT کا بندہ یا کوئی انجینئر نوکری پر رکھنا پڑے گا جو یہ سارے سرورز کی تاریں اور کیبل سنبھالے۔ نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے۔ تو یہ کام تکنیکی سطح پر کیسے ممکن ہے کہ ایک عام دکاندار اپنا کلاؤڈ خود چلا رہا ہو؟ دیکھیں، یہاں جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے اس پیچیدہ تکنیکی عمل کو کس طرح ایک عام انسان کے لیے ہموار یا جسے ہم ایبسٹریکٹ کرنا کہتے ہیں وہ کر دیا ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ تکنیکی دنیا میں ڈیٹا سوورینٹی یعنی اپنے ڈیٹا پر مکمل اور غیر مشروط حکمرانی ہمیشہ سے بڑی کارپوریشنز کا کھیل رہا ہے۔ ہاں، وہ جن کے پاس کروڑوں کا بجٹ ہوتا ہے۔ بالکل، صرف وہی کروڑوں روپے لگا کر اپنے بڑے بڑے سرورز بناتے تھے۔ اب بزائب کا ماڈل کیا کر رہا ہے؟ وہ دراصل گوگل کی دی ہوئی مضبوط سیکیورٹی کی بنیاد کو استعمال کر رہے ہیں۔ یعنی ہم گوگل کی سیکیورٹی کا فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ جی، آپ کے پاس اپنا ایک گوگل اکاؤنٹ ہے، اپنی ڈرائیو ہے، اپنا گوگل کا ایک مکمل ایکو سسٹم موجود ہے، تو بزائب کی بنائی ہوئی وہ جو کسٹم ایپ ہے وہ سیدھا آپ کے اس ذاتی گوگل اکاؤنٹ سے منسلک ہو جاتی ہے، کنیکٹ ہو جاتی ہے۔ یعنی وہ ایپ بس ایک پل کی طرح، ایک برج کی طرح کام کر رہی ہے، اور سارا سامان یعنی میرا ڈیٹا وہ براہ راست میری اپنی ذاتی جگہ پر جا کر گر رہا ہے۔ بالکل درست کہا آپ نے۔ ایپ صرف ایک راستہ فراہم کرتی ہے۔ اسے چلانے کے لیے آپ کو کوئی کوڈنگ نہیں کرنی، سرورز کی مینٹیننس نہیں کرنی، یہ سب پس پردہ خودکار طریقے سے ہوتا رہتا ہے۔ واہ، یہ تو بہت زبردست ہے۔ اور سب سے اہم بات، چونکہ وہ کلاؤڈ آپ کے نام پر ہے، آپ کے کنٹرول میں ہے، اس لیے اگر کل کو آپ بزائب کی سروسز نہیں بھی لینا چاہتے تو آپ کا ایک ایک کلائنٹ کا ریکارڈ، ایک ایک بل کا ریکارڈ آپ کے پاس محفوظ ہے۔
یعنی وہ ہمیں بلیک میل نہیں کر سکتے؟ بالکل نہیں. کوئی آپ سے آپ کا ڈیٹا چھین نہیں سکتا اور نہ ہی کوئی آپ کو بلیک میل کر سکتا ہے. طاقت کا یہ توازن جو ہمیشہ بڑی ٹیک کمپنیوں کے حق میں جھکا ہوا تھا نا، اب اس ماڈل کے ذریعے ایک عام کاروباری شخص کے ہاتھ میں آ گیا ہے. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ واقعی طاقت کو نچلی سطح تک منتقل کرنے کی ڈیموکریٹائزیشن آف ٹیک کی ایک بہترین مثال ہے؟ 100%. آپ کی ایپ آپ کی مرضی سے چل رہی ہے، آپ کا ڈیٹا آپ کی اپنی تجوری میں ہے، جس کی چابی صرف اور صرف آپ کے پاس ہے. لیکن یہاں میرے ذہن میں فوراً ایک بہت بڑی رکاوٹ بھی آتی ہے. وہ کیا؟ دیکھیں، ہم جس مارکیٹ میں رہتے ہیں وہاں جب بھی ہم ایسے الفاظ سنتے ہیں نا، جیسے 100% کسٹمائزڈ، اپنا پرسنل کلاؤڈ یا آپ کی مرضی کا ڈیزائن، تو دماغ میں فوراً لاکھوں روپوں کا ایک لمبا چوڑا بل گھومنے لگتا ہے. ہاں، یہ خوف تو ہماری مارکیٹ میں بہت عام ہے. بالکل عام سوچ یہی ہے کہ بھائی یہ تو بڑے لوگوں کے چونچلے ہیں. ایک درمیانے درجے کا کاروبار تو یہی سوچے گا کہ اگر میں نے اتنے سارے پیسے لگا کر ایپ بنوائی اور وہ میرے کام کے حساب سے صحیح کام نہ کی تو میرا تو سارا کا سارا سرمایہ ڈوب جائے گا. صحیح بات ہے. اس ہچکچاہٹ کو، اس فائنینشل خوف کو مارکیٹ سے کیسے نکالا جا سکتا ہے؟ یہ خوف بالکل فطری ہے، اور ٹیکنالوجی کو اپناتے وقت خاص طور پر ہمارے خطے میں مالی نقصان کا ڈر سب سے بڑی نفسیاتی رکاوٹ ہے. بالکل ہے. لیکن اسکرپٹ اور ذرائع سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس ماڈل نے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے فری ڈیمو کی حکمت عملی اپنائی ہے. فری ڈیمو؟ جی، ان کا پیغام بالکل واضح ہے کہ پہلے کام دیکھیں، معیار پرکھیں اور پھر فیصلہ کریں. یعنی آپ صرف انہیں بتائیں کہ آپ کا کاروبار کیا ہے، وہ اس کا ایک عملی خاکہ یا ڈیمو تیار کر کے آپ کو دکھائیں گے، بغیر کسی ابتدائی فیس کے. میں یہاں تھوڑا سا حیران ہوں. میرا مطلب ہے اگر ایک ایپ مکمل طور پر زیرو سے بننی ہے اور کسی خاص کاروبار کی انوکھی ضروریات کے مطابق بننی ہے تو اسے بنانے میں تو بہت وقت اور محنت لگتی ہے. جی، محنت تو لگتی ہے. تو کیا یہ ٹیکنالوجی کمپنی اپنا ہی نقصان نہیں کر رہی؟ مطلب فرض کریں انہوں نے 2 ہفتے لگا کر ایک ڈیمو بنایا اور کسٹمر نے ڈیمو دیکھ کر کہا کہ مجھے مزہ نہیں آیا، تو کیا ان کی ساری محنت ضائع؟ کیا وہ یہ سارا رسک خود اٹھا رہے ہیں؟ یعنی ان کی تکنیکی مہارت اور وہ جو جدید ٹولز ہیں وہ انہیں یہ آزادی دیتے ہیں کہ وہ تیزی سے ڈیمو بنا سکیں. بالکل، اور یہی چیز انہیں اس قابل بناتی ہے کہ وہ کسٹمر کو وہ چیز بغیر کسی رسک کے آفر کر سکیں. واہ! اب آپ اس کی نفسیاتی طاقت کو سمجھیں. جب ایک دکاندار یا کسی فیکٹری کا مالک اپنے سامنے ایک اسکرین پر اپنے کاروبار کا نام دیکھتا ہے، اپنے روزمرہ کے کاموں کو ایک ڈیجیٹل ایپ کے اندر اتنی آسانی سے چلتے ہوئے دیکھتا ہے، اور اسے معلوم ہوتا ہے کہ اس نے ابھی تک 1 روپیہ بھی نہیں دیا. بالکل، تو اس کے اندر موجود ٹیکنالوجی کا سارا خوف، ساری ہچکچاہٹ لمحوں میں دور ہو جاتی ہے. یہ طریقہ دراصل اعتماد سازی کی معراج ہے. واقعی خریدار کا مالی رسک تو بالکل صفر ہو جاتا ہے اس طرح. جی، اور ساری کی ساری ذمہ داری سروس فراہم کرنے والے پر آ جاتی ہے کہ وہ اپنی قابلیت ثابت کرے. یہ مارکیٹ میں داخل ہونے کا اور لوگوں کا بھروسہ جیتنے کا ایک انتہائی طاقتور اور جارحانہ طریقہ ہے. تو اس سب کا اصل مطلب کیا ہے؟ اگر ہم ان تمام پہلوؤں کو جوڑیں تو ایک بہت ہی واضح تصویر ابھر کر ہمارے سامنے آتی ہے. ہم ایک ایسے دور میں داخل ہو رہے ہیں جہاں ڈیجیٹل دنیا میں کرایہ دار بن کر رہنے کا کوئی جواز باقی نہیں رہا. بالکل، اپنا گھر بنانے کا وقت ہے. ہاں، وہ دور جا رہا ہے جب آپ کو دوسروں کے بنائے ہوئے سسٹمز کے سامنے سر جھکانا پڑتا تھا. موجودہ پیغامات اور مارکیٹنگ مواد جیسے کہ بزائپ کی اسکرپٹ یہ بتاتی ہیں کہ 100% آپ کی مرضی سے چلنے والا سسٹم بنوانا اب کوئی ناممکن یا انتہائی مہنگا خواب نہیں رہا. جی، مکمل ڈیٹا سیکیورٹی اور وہ بھی اپنے ذاتی گوگل کلاؤڈ کے کنٹرول کے ساتھ اور بغیر کسی مالی خوف کے، کیونکہ فری ڈیمو موجود ہے. ان سب چیزوں کی بدولت اپنے کاروبار کو اگلی سطح پر لے جانا اب ایک ٹھوس حقیقت بن چکا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اور اسی لیے ان کے مارکیٹنگ مواد کے آخر میں لوگوں کو یہی دعوت دی گئی ہے کہ اگر وہ یہ ماڈل عملی طور پر دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ ان کے واٹس ایپ نمبر 0315-730-7373 یعنی 0315-730-7373 پر یا یوٹیوب ہینڈل @bizaipoffficial کے ذریعے ان تک پہنچ سکتے ہیں.